کل صبح آنریبل منسٹر ایس ایم تنویر، عبدالرؤف مختار اور میں جڑاوالا میں گندم کی کٹائی کے افتتاح کے لیے فیصل آباد ڈویژن گئے، اور وہاں پہ اس سرمنی کو کرنے کا مطلب تھا کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ ایگریکلچر کتنی امپورٹنٹ ہے اور گورنمنٹ کیسے توجہ دیتی ہے۔ وہاں پہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر فوڈ کے لوگ، ایگریکلچر کے لوگ اور گورنمنٹ کے بہت سارے آفیسرز بھی موجود تھے۔ گندم کی کٹائی کے بعد یعنی افتتاح کرنے کے بعد ایک پریزنٹیشن بھی ہوئی اور کاشتکاروں کے ساتھ ایک میٹنگ بھی ارینج کی گئی جو فالو اپ تھا، اور یہ پچھلے 3 مہینے میں کوئی 17 کے قریب ان جرنلی میٹنگز ہو چکی ہیں، جس میں 8-9 انڈ کے ساتھ بھی تھیں، چنوٹ میں ہو چکی، جھنگ میں ہو چکی، کاشتکاروں کے ساتھ، تاکہ ان کے جو ایشوز ہیں، پانی کے ایشوز ہیں، بجلی کے ایشوز ہیں، مارکیٹ تک ایکسیس کے ایشوز ہیں، یا ان کے کھاد نہیں مل رہی، بیج کا ایشو ہے، تو اس کے اوپر وہ کام کیا گیا۔ اور اسی طرح ہم مبارکباد دیتے ہیں موجودہ انٹرم گورنمنٹ کو کہ انہوں نے بہت سارے بیج جو کوالیفائی کرتے تھے اور سالہ سال سے ان کی رسائی نہیں ہو رہی تھی کہ ان کو اڈاپٹ کیا جائے، وہ بھی آپ نے اپروو کر دیے، جس کی لسٹ یہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ جو سب سے بڑے بعض ایشو سامنے آئے کہ صرف فیصل آباد ڈویژن میں جو ٹوٹل کاشتکار کے رقبہ ہے ایگریکلچر کے لیے وہ 17 لاکھ کے قریب ہے، 17 لاکھ ایکڑ کے قریب، جس میں سے 7 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ اگر تھوڑی سی اس کو توجہ دی جائے تو وہ بھی ایگریکلچرلی کاسٹ ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی ہم اچھی کراپس لے سکتے ہیں، سیزنل لے سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اچھی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ییلڈ کمپیریٹیولی بہت بہتر آئی، یعنی تقریباً ایوریجلی 33 من کے قریب ہماری ییلڈ آئی، اور کئی جگہ پہ 70 ٹن کے قریب بھی آئی، 70 من کے قریب بھی آئی۔ اور اس میں وہ دیکھتے یہ ہیں کہ 5 ایکڑ کا ایک پلاٹ لے کے تو اس میں سے 1 ایکڑ کو سلیکٹ کرتے ہیں، 1 ایکڑ میں سے 10-20 فٹ کا ایک ایریا سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس میں سے جو کراپس آتی ہے اس کو ملٹیپلائی کر کے اس طرح ییلڈ کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر وہاں کاشتکاروں کے کچھ ایسے مسائل تھے جس کو بڑا امپورٹنٹلی ڈیل کیا گیا، نوٹس کیا گیا۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر گندم کا بیج کاشتکار نہیں رکھے گا تو اگلے سال وہ اپنی فصل کو کیسے بوئے گا، اس کو اپنا بیج رکھنا ہے، لیکن کیونکہ گورنمنٹ کی پرائورٹی ہوتی ہے کہ پہلے وہ خرید لے، تو یہ بھی ایک طے پایا کہ جس نے کاشتکاری کی ہے وہ اپنے دانے رکھ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ڈسکس ہوا کہ جو مزدور ہے، جو اس کا کامہ ہے، جو اس کے ساتھ کام کرتا ہے ذمہ دار کے ساتھ، جو وہ ڈیرا چلاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اس کو گندم چاہیے۔ تو ایک طے پایا فارمولا کہ آپ ان کی جتنی ایوریج ہے پروڈکشن کی اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ کے مائنس کر کے جو اس کا فارمیٹ ہے اس کو اسی ایوریج سے الاؤ کر دیا جائے، بجائے اس کے اوپر فوڈ ڈپارٹمنٹ ریٹ کرے یا FIRs ہوں اور وہ ان کو بیچاروں کو تنگ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو تھا وہ تھا شوگر کین کا، کہ لوگ شوگر کو کین کو فیکٹریوں میں دے دیتے ہیں اور فیکٹریوں والے پیمنٹ نہیں کرتے۔ کمشنر صاحبہ نے بھی نوٹس لیا، منسٹر صاحب نے بھی نوٹس لیا، چیف منسٹر صاحب نے بھی نوٹس لیا، لیکن اس طرح پیمنٹس نہیں ہو سکیں، بلکہ بعض لوگوں کو انہوں نے پریشر میں آ کے تو چینی اٹھوا دی۔ اب وہ جب چینی اٹھ گئی، فرض کریں میں نے کسی سے 10 لاکھ لینا تھا تو 10 لاکھ کے گنے کے بدلے اس نے مجھے چینی دے دی، تو اب میں چینی لے کے ظاہر ہے کسی دکاندار کے پاس جاؤں گا نا، میں گھر تو نہیں رکھوں گا، تو اس کے اوپر آپ نے ریٹ کر کے ان کو پکڑنا شروع کر دیا، جی چینی آپ کے پاس کہاں سے آئی۔ تو یہ بھی ایک ایشو آیا کہ جو آنریبل کورٹس ہیں وہ بھی بعض اوقات لوگوں کو اسٹے آرڈر دے دیتی ہیں، اور اچھی چیز ہے اگر کوئی ایسا انٹرم پرابلم ہے تو ان کو اسٹے آرڈر ملنا چاہیے، لیکن پھر اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے NGOs کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو بھی بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ بالا فائڈی ہو رہی ہے، کہاں مال پریکٹسنگ ہو رہی ہے، کہاں لیوریجز ہیں، کہاں لوگوں کو مائنر کو دبایا جا رہا ہے اور ڈسکریجمنٹ کی جاتی ہے۔ ہمیں یہ اوور آل سوسائٹی میں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس طرح کا کام کریں کہ لوگ موٹیویٹ ہوں، وہ انڈیپینڈنٹ یونٹ کے طور پہ بھی اپنے آپ کو اتنی طاقتور سمجھیں جیسے کہ پاکستان میں کسی فیملی کے 100 بندہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، تو اگر ایک فرد بھی ایسا ہے تو ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو موٹیویٹ بھی کرنی۔ پھر وہاں سے جو وہاں کے ایگریکلچر کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے بڑی اچھی پریزنٹیشن دی، اور سب سے اچھی بات میرے لیے وہ یہ تھی کہ وہاں پہ تارڑ صاحب نے جو وہاں کے فارم کے مالک تھے انہوں نے میاں باری صاحب کا ذکر کیا۔ میاں باری صاحب سے ہماری بھی محبت ہے، میرے والد صاحب کے دوست تھے میاں غلام دستگیر باری صاحب،
اور وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کام کیا، اپنے لوگوں کو بلڈ اپ کیا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو کل وہاں پہ ڈسکس بھی ہوا کہ ایوب خان کا دور تھا، تو وہاں پہ سیم بہت آگے تھی، 3 فٹ پہ پانی تھا، بلکہ لگتا تھا دریا بہہ رہا ہے، سفیدی تھی۔ تو اگر سیم نالا بن جاتا تو وہاں کے حالات اچھے ہو جاتے۔ تو میاں باری صاحب نے ایوب خان کو ساتھ لیا، اس جگہ پہ پہنچے اور وہاں پہ اس کو پریزنٹیشن دی، اور پھر مینول دور تھا اور ہزاروں لوگوں کو لگا کے وہ ڈرینز بنائے گئے، اسکارپ بعد میں اسکیمز آئیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی کا بلڈ اپ کیسے ہوا ہے، ہم آج کس جگہ پہ ہیں، ہمارا ماضی کیا تھا، وہاں سے ہمیں لنک کرنا ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہمیں ان لوگوں کو ڈیفینیٹلی سلوٹ کرنا ہے جنہوں نے اس ملک اور اس عوام کے لیے خدمت کی، کیپیسٹی بلڈنگ کا کام کیا۔